أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. اچھا بھائی، کچھ کالجوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ بنا کے ایک ساتھ بھیجا جاتا ہے اسائنمنٹ کے لیے یا ورک شاپ کے لیے، اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں. اور کچھ یونیورسٹیوں باہر ممالک کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے لیے لڑکے لڑکیوں کا گروپ بنا کے بھیجتے ہیں. مثلا 2 لڑکے اور لڑکیاں باہر کی یونیورسٹی میں ایک ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور جن کی بیٹیوں کے ساتھ یونیورسٹی والے ایسا کر رہے ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے وہ یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے بلکہ وہاں کی مینجمنٹ سے ملیں، بولیں یہ غلط ہے، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم انگریزوں کے بچے نہیں ہیں، ہم اپنی جوان بیٹی کو کسی مرد کے ساتھ، نامحرم مرد کے ساتھ نہیں بھیجیں گے. جب بہت ساری کمپلین جائیں، تمیز سے پھڈے بازی نہ کریں. جب کمپلین جائیں گی تو اس قانون کو خود بخود چینج کریں گے. ہم یہاں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جب کام کا وقت آتا ہے تو گھننے بن جاتے ہیں. کیا کریں، ایکچولی مجبوری ہے، میری بیٹی ہے، اس نے پڑھنا تو ہے نا. ایکچولی بھائی جاؤ کمپلین کرواؤ. یونیورسٹی والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں یار جب ان کے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، جب دھڑا دھڑ کمپلینز ہوں گی والدین کی طرف سے، بھائی نہیں بھیج سکتے وہ خود مجبور ہوں گے کہ لڑکیوں کا گروپ الگ بنایا جائے اور لڑکوں کا الگ بنایا جائے. تو آج ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے بتایا کہ مجھے لڑکوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں اسائنمنٹ کے لیے، اور اس میں ترتیب بھی عجیب ہے کہ لڑکا بائک چلا رہا ہوگا، پیچھے 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں. یہ ترتیب، کچھ گاڑی میں جائیں گے، بےہودگی ہے، بدتمیزی کی انتہا. تو وہ صاحب کل یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں جا کے میں پوچھوں گا. بھائی میں نے اپنی بیٹی یونیورسٹی میں اس بے شرمی کے لیے داخل نہیں کی. انسان پہلے بنانا ہے، مسلمان پہلے بنانا ہے، تعلیم بھی دینی ہے مگر وہ انسان بنا کے دینی ہے ہم نے. تو اس طرح جیسے وہ جا رہے ہیں، میں نے ان سے کہا بھائی بڑے بازی نہیں، بہت تمیز سے محبت سے بات کریں ان سے. تو اس طرح اگر سب لوگ جانا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یونیورسٹیاں اپنے قانون کو تبدیل کر دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو مسئلہ خراب ہوتا ہے. کیا؟ اور یہ مولویوں کا کام نہیں ہے. میں اگر چلا گیا نا، وہ بولیں گے ابھی یہ تو مولوی ہے، یہ تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. وہ اس کو کیس ہی تبدیل ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوئی مووی لگا دی، کوئی انڈین مووی لگا دی. اب وہ بہت سے تمیزدار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اٹھ کے اعتراض شروع کر دیے. فیملیوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں بسوں میں، بےہودہ گانے اور وہ نیم برہنہ لڑکیوں کے ڈانس. مجھے بھی برا لگ رہا تھا، میں بھی فیملی کے ساتھ تھا. تو ایک صاحب اٹھے پینٹ شرٹ میں، کلین شیو، انہوں نے جا کے کنڈکٹر کو پڑھا، انہوں نے بےہودگی بند کرو ہمارے ساتھ، ہمارے گھر کی خواتین. تو ایک صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں اٹھ رہے. میں جان کر نہیں اٹھ رہا تھا، حالانکہ مجھے برا لگ رہا تھا، اس لیے کہ یہ دور ایسا ہے، اس میں مولویوں کو ایسا بنا کے پیش کر دیا ہے کہ میں اگر اٹھ کے جاتا تو پوری بس میرے خلاف ہو جاتی، اس مولوی کو باہر نکالو یہاں سے. کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کو عجیب سی مخلوق لوگ سمجھتے ہیں، وہ دہشت گردی کا لیبل لگا لیا ہے. تو ہر چیز، ہر جگہ، ہر بات ہر آدمی کے کہنے کی نہیں ہوتی. لبرل آدمی جب یہ بات کہے گا تو پھر لوگ کہیں گے واقعی بے حیائی ہو رہی ہے. بھائی یہ پینٹ والا، یہ شرٹ والا، یہ کلین شیو آدمی یہ بات کر رہا ہے تو واقعی کچھ ہو رہا ہے. میں آگے کہوں گا، وہ کہیں گے یہ ان کا تو کام ہی ہے، یہ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ میں کباب میں ہڈی بننا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تو جینے تو دیتی نہیں مولوی لوگ.